الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين۔ دین کا کوئی بھی مسئلہ سیکھنا، سمجھنا، کوشش کرنا، یہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت ہی محبوب عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس شخص سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے۔ وہ کون سا علم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اور کس کو سیکھنا آپ فرض قرار دے رہے ہیں؟ تو سیدھی سی بات ہے، یہ دین کا علم ہے جس کو آج امت نے چھوڑا ہوا ہے۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تعالیٰ سے ایک شکایت یہ بھی کریں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ یا اللہ اس قوم نے تو قرآن کو ہی چھوڑ دیا تھا، بقیہ دین تو سیکھنا بڑے بعد کی بات ہے۔ ہم میں سے ہر شخص دیکھے اسے قرآن مجید کا کتنا ترجمہ آتا ہے، روزانہ کتنا ٹائم دے رہا ہے قرآن مجید کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو میں سیکھ لوں یہ مجھے پوری رات کی تہجد سے بھی افضل نظر آتا ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ رب کا کلام ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی کتاب ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو لکھ کے دیواروں پہ لٹکا دیا، ہم نے بسوں کے شیشوں پہ لکھ دیا، کسی نے تعویذ بنا کے اپنے کمر سے اور اپنے گلے میں اور اپنے بازو کے ساتھ لٹکا لیں، سمجھا نہیں۔ اس لیے قرآن مجید ہماری زندگی میں اترا نہیں۔ چھوٹی سی ایک مثال کہیں لکھی ہوئی تھی، ایک شخص کہیں بیرون ملک چلا گیا، گھر والے زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، وہاں سے چیک بھیجا پہلا، اور گھر والوں نے اسے پڑھے بغیر ہی چپ کر کے کہیں اپنے گھر میں باکس کی زینت بنا دی۔ وقت گزرتا رہا، گھر میں پیسے ختم ہو گئے، پرانا دور آہستہ آہستہ بعد فاقوں پہ آ گئی، اور اللہ معاف فرمائے بیٹیاں باہر کام کرنے پہ مجبور ہو گئیں۔ وہ وقفے وقفے سے چیک بھیجتا رہا، وہ رکھتے رہے، پتہ ہی نہیں یہ کیا ہے، پڑھا ہی نہیں۔ اور بالآخر جب وہ ایک عرصے کے بعد واپس آیا نا تو پتہ چلا
آپ کی والدہ تو آپ کے جانے کے بعد ہی دنیا سے اٹھ گئی تھی، بیوی اتنی بیمار ہوئی کہ اس کے علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، اور وہ بیماریوں کا سامنا کرتے کرتے ہی جا بسی۔ آپ کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ بھی حالات کے ہاتھوں مجبور گھر چھوڑ گئی، نہ جانے آپ کدھر ہیں۔ کہا میں تو پیسے بھیجتا رہا، میں تو چیک بھیجتا رہا، جب پڑھنا ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن رب تعالیٰ نے بھیجا ہماری ہدایت کے لیے، ہم بیمار ہیں بھائیو، اس کے لیے وقت نکالیں، آج ٹائم ہے۔ یہ ایک کرنے کا مستقل کام ہے جس کو ہم سمجھ نہیں رہے۔ مَن یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یہ دین کا سیکھنا، دین کی تعلیم کا حاصل کرنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ من سلک طریقا یلتمس بہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، یہ جو ہمارا مانا پروگرام ہوتا ہے، قاری صاحب جزائے خیر دے، میں بھی الحمدللہ دور سے آتا ہوں۔ آپ اس دن ایک نیت لے کے آیا کریں کہ ہم نے کچھ سیکھنا ہے، ہم ایک نیت لے کے آتے ہیں کہ 2-4 حرف سکھانے ہیں۔ مسلسل اس تعلیم کے لیے وقت نکالنا تو بہت فضیلت کی بات ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، جو شخص مسجد میں آئے دین کی کوئی بات سیکھنے کے لیے، تو اللہ رب العزت اسی عمل پہ اسے حج مقبول کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ 1-2 مسئلے سیکھنے کے لیے بیٹھ گئے، اور اگر کسی کو اللہ نے توفیق دی، اس نے وقت ہی نکالا ہوا ہے، اس نے زندگی ہی وقف کی ہوئی ہے، اپنا سب کچھ دین کو دیا ہوا ہے۔ ویسے کعبہ کے رب کی قسم ہے، جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے نا، اللہ اسے ضائع نہیں کرتے، اللہ اسے اکیلا نہیں چھوڑتے۔ آپ سب جانتے ہیں اس مشہور واقعہ کو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کتنی عمر میں بیٹا ملا تھا؟ 90 سال کے قریب، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ شادی کے 4 سال بعد اولاد نہ ہو، 5ویں سال بیٹا ملے تو خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ ہمارے وہاں ایک استاد محترم کو 3-4 سال شادی کے بعد اولاد نہیں ہوئی، پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو 300-400 کی تعداد تھی اس وقت، اب تو الحمدللہ تعداد بہت بڑھ گئی۔ ہر بچے، ہر استاد کو ایک خوشبو انہوں نے گفٹ کی، اتنی خوشی۔ 86 سال کے بعد ملا ہو، اور پھر رب تعالیٰ کی آزمائش کیسی؟ کہا اس کو جائیں اور جنگل میں چھوڑ دیں، بے آب و گیا وادی، ویران علاقے، جنگل، بیابان، ایک کھجوروں کا ٹوکرا ہے، ایک پانی کا مشکیزہ ہے، تیسری چیز نہیں ہے کوئی۔ کس کے سہارے چھوڑا؟ کیا پھر اللہ اپنے بندے کو ضائع کر رہے ہیں؟ اس اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ آپ نے بڑے فخر سے کہا تھا، کائنات میں سب سے اعلیٰ ترین حسب نسب خاندان میرا ہے، میں اسماعیل کی اولاد سے ہوں علیہ السلام۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو چھوڑا، واپس چل دیے۔ ہم ماں جی دیکھتی ہیں کہ کدھر جا رہے ابراہیم علیہ السلام، چھوٹا سا بچہ ہے، میں عورت زاد ہوں، یہ جنگل ہے، انسان نہیں نظر آ رہا، کہیں سایہ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، دانا نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیا ہونے لگا ہے؟ پوچھتی ہیں آپ کدھر واپسی کا سفر؟ بولتے ہی نہیں۔ کبھی ہمارا ایمان یہاں تک جا پہنچے نا ویسے کہ ہم سب سے مقدم اللہ کے حکم کو رکھیں، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہمیں سب سے عزیز ہو جائے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم، سارے رشتے اللہ نے گنا دیے۔ واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها، دنیا بھی گنا دی، مال و دولت بھی، یہ تمہارے مکان، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ رہنا سہنا۔ اگر یہ چیزیں تمہیں اپنے رسول سے زیادہ عزیز ہو گئی ہیں تو اللہ کہتے ہیں عذابوں کا انتظار کرو۔ سب سے محبوب تو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول ہونے چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔
جب ماں جی کو کوئی جواب نہ دیا نا ابراہیم علیہ السلام نے، تو وہ خود ہی کہنے لگی کہ اللہ امرک، یہ حکم کہیں آپ کو اللہ نے تو نہیں دیا؟ تو اپنا سر ہلا دیا، ہاں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، میں تم دونوں ماں بیٹے کو اس جنگل میں چھوڑ دوں، عورت ذات اکیلی، راتیں دن کوئی نہیں ہے وہاں پہ، انسان نہیں ہے، دور دور تک زندگی کی رمق باقی رہنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ لیکن کیا کہنے لگی؟ اذن اللہ لا یضیعنا، ابراہیم اگر آپ ہمیں اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں نا تو اللہ رب العزت پھر ہمیں ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ پانی نہیں تھا نا، ہوا پھر زمزم جاری کہ نہیں؟ کھانا نہیں تھا، کائنات کے کھانے پھر آئے نہیں وہاں پہ؟ دور کھڑے ہو کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ آج کاش آپ اور میں بھی یہ ارادہ کر لیں کہ اللہ میں اپنے بیٹے کو جس جگہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں مجھے پتہ ہے جہاں کیا ہونے والا ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اللہ اکبر، کیا اللہ رب العزت کی ذات ہے، نشاندہی کر دی جہاں کل کنا بیت اللہ تعمیر ہوگا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، یہ بابرکت گھر اس جگہ پہ تعمیر ہوگا۔ کیا فرمانے لگے سیدنا ابراہیم علیہ السلام؟ اللہ میں اس گھر کے پاس اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ کل کو میرا بیٹا بڑا ہو تو پکا نمازی ہونا چاہیے۔ کبھی آپ اور میں بھی کسی مسجد کا پڑوس تلاش کریں نا، اس نیت سے کہ میری اولاد نمازی بن جائے۔ کبھی آپ بھی چھوڑیں اپنے بچے کو دینی درسگاہ میں اس وجہ سے کہ آپ کا بچہ نمازی بن جائے۔ کبھی آپ بھی اپنے عزم کو اس طرف لے کے چلیں کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک عرصے بعد، لمبی کہانی ہے، آئے، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم بھی ملا، آپ سب جانتے ہیں، پھر بیت اللہ تعمیر کیا۔ دیکھیں اللہ مالک الملک اپنے بندے کی نیکیوں کی کیسے قدر کرتا ہے۔ الجزاء من جنس العمل، علماء کہتے ہیں اس دنیا میں آپ جو کریں گے نا بالخصوص نیکی، اسی طرح کا بدلہ آپ کو اللہ رب العزت عطا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، انبیاء سے ملاقاتیں ہوتی پھری، گفتگو ہوئی، تعارف ہوا، سلام دعا۔ آپ نے فرمایا میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، خوبصورت چہرہ، سفید داڑھی، بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، ان کے ارد گرد بچے بیٹھے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ صاحب کون ہے؟ کہا یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیت المعمور کا پڑوس دیا ہوا ہے، بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے۔ اس بیت اللہ کا طواف ہم کرتے ہیں، بیت المعمور کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے، بار بار اللہ ہمیں حرمین کی زیارتیں نصیب فرمائے۔ اس گھر کا طواف فرشتے کرتے ہیں، اس گھر کا طواف ہم کرتے ہیں۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام اس لیے بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہ مقام، یہ شرف اور یہ پڑوس انہیں اس لیے نصیب کیا ہے کہ انہوں نے دنیا میں سب سے پہلے اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ یہاں بیت اللہ تعمیر کیا جس کا طواف ہوتا ہے، اللہ نے وہاں بھی بیت المعمور کے ساتھ ان کو بٹھایا ہوا ہے۔ دنیا میں ہم جو کریں گے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کسی نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لو۔ کہا میں بڑا، میں نے سلام کہا، انہوں نے جواب دیا، کہا مرحبا بابن صالح فلاخ صالح، نیک بیٹے، نیک بھائی، تیرا آنا مبارک ہو۔ اور ساتھ ہی کیا کہا، اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اپنی امت کو جا کے میرا سلام کہنا۔ انبیاء بھی اس امت کے لوگوں کو سلام کہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا انہیں بتا دینا جنت ایک چٹیل سا علاقہ ہے، یہاں درخت لگا لو، سبحان اللہ کے، الحمدللہ کے، اللہ اکبر کے، لا الہ الا اللہ کے، تسبیحات، تکبیرات، تحمیدات، تحلیلات،
ایک دفعہ پڑھنے سے فرمایا اللہ درخت لگا دیتے ہیں، 100 سال بھی سواری دوڑتی رہے گی اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہونا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے لیے وقت نکالو، کچھ سیکھو۔ قاری صاحب کے پاس بیٹھو، آپ کسی اور علاقے کے ہیں، اس مسجد کے امام صاحب کے پاس بیٹھو۔ یہ بیٹھنا کعبہ کے رب کی قسم ہے، اللہ رب العزت کو اتنا محبوب ہو جاتا ہے، اتنا پسند ہو جاتا ہے۔ یہ مجلسیں جب ختم ہوتی ہیں تو اللہ رب العزت اس مجلس کی معافی کا فرشتوں کے سامنے اعلان کر دیتا، گواہ رہنا میں نے سب کو معاف کر دیا ہوا ہے۔ اور وہ حدیث بڑی مشہور ہے، فرشتے فٹ سے کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ تو ویسے ہی آ گیا، اس مقصد کے لیے نہیں آیا تھا، ایسے ہی آیا، کوئی کام پڑا، کوئی اور مسئلہ تھا، بیٹھ گیا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ مجلس ایسی ہے، لا یشقا جلیسہم، جو اس مجلس میں بیٹھ جاتا ہے میں اسے بھی محروم نہیں کرتا ہوں، اس کے لیے بھی مغفرت کا اعلان ہے۔ ایک ایک چیز سیکھا کرو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا سورہ بقرہ 10 سال میں سیکھی ہے۔ کتنے عرصے میں؟ 10 سال میں۔ ان کو فکر ہی اس بات کی تھی بس قرآن مجید کیسے سیکھنا ہے، قرآن مجید پہ ہم نے عمل کیسے کرنا ہے۔ تو یہ ایک بات ذرا آپ سب بھائی بزرگ ذہن نشین کر لیں، تعلیم کا ایک حصہ ایسا ہے جس کا سیکھنا آپ پہ، مجھ پہ، ہر مسلمان پہ فرض ہے، نہیں سیکھیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے، نہ سیکھنے پہ انسان گنہگار ہے۔ وہ کون سا حصہ ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، جو جو عبادتیں آپ پہ فرض ہیں ان عبادتوں کو سیکھنا آپ پہ لازم ہے۔ نماز پڑھیں اور ہمیں نماز کے احکام کا علم ہی نہ ہو، ہم روزہ رکھیں ہمیں روزے کے احکامات کا علم ہی نہ ہو، ہم حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں، کتنے لوگوں کو دیکھا ہے خدا کی قسم لگا لگا کے چکر، ان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ 7 چکروں کے بعد میں نے 2 رکعتیں پڑھ کے طواف مکمل کرنا ہے۔ 9 بجے ایک بزرگ تھے، وہ کہنے لگے بھائی میرے کو نہیں اتنے چکر لگ دیں، ایسے سارے جوان نے بدل کلو تک لگے رہیں گے۔ اس کو کسی نے اتنا بھی نہیں بتایا کہ بابا جی آپ عمرے پہ جا رہے ہیں تو آپ نے وہاں جا کے کرنا کیا ہے، کوئی 7 چکر ہی پورے نہیں کرتے اور وہاں سے نکلے اور جا کے لباس تبدیل کر لیا۔ جو عبادتیں مجھ پہ اور آپ پہ فرض ہیں ان عبادتوں کے مسائل سیکھنا بھی آپ پہ فرض ہے۔ اس لیے فقہاء قاعدہ بھی نقل کرتے ہیں ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، جو چیز واجب ہے اس کا سیکھنا بھی واجب ہے، اس کے لیے وقت نکالا کریں۔ ہم مثال دیا کرتے ہیں سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ہدہد کی کہ کاش کوئی بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم تھوڑا سا دین کے لیے وقت نکالنے والے بن جائیں۔ چھوٹا سا پرندہ ہے، سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کدھر ہے وہ، نظر نہیں آ رہا، ما لی اری الہدہد ام کان من الغائبین، ادھر بیٹھا چھپا ہوا ہے کہ کہیں نکلا ہوا ہے؟ ساتھ ہی اعلان کر دیا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، بڑی سخت سزا دوں گا میری اجازت کے بغیر، کان چرا گیا اور عین ممکن ہے میں اس کی گردن پہ چھری چلا دوں، ذبح کر دوں۔ اب اتنے سخت جملے سیدنا سلیمان علیہ السلام ادا کر رہے ہیں اور ادھر سے ہدہد آ گیا۔ آتے ہی اس نے ہوا میں اپنے پاؤں پھیلائے اور پر پھیلائے اور کہنے لگا احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میں آپ کے پاس سے خبر لے کے آیا ہوں، اے سلیمان اس خبر کا تجھے علم نہیں ہے۔ ہم اس لیے یہ بھی کہتے ہیں ہمارے عقائد کی بھی اصلاح ہونی چاہیے۔ انبیاء کو علم غیب نہیں ہے، علم غیب صرف اللہ رب العزت کو ہے، نبیوں کے نہیں جانتے ہدہد کہاں ہے۔ ہدہد خود کہہ رہا ہے سلیمان آپ کو علم نہیں، میں کہاں سے آیا ہوں، کیا دیکھ کے آیا ہوں، کیا خبر لے کے آیا ہوں، میں ارض سبا سے آیا ہوں اور 2 عجیب خبریں ہیں میرے پاس۔ ایک خبر تو میرا خیال ہے ہمارا ہی سر جھکا دے گی، وجدت امرأة تملکها، عورت وہاں حکمران بنی بیٹھی ہے۔ پرندے کو تعجب ہو رہا ہے عورت کی حکمرانی پہ، ہم شوق سے ووٹ ڈالتے ہیں۔ کیف یفلح قوم ولوا امرهم الى امرأة،
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا وہ قومیں کیسے کامیاب ہو جائیں جن کی حکمران عورتیں بن جاتی ہیں شوق سے۔ ہمارے جو رویے ہیں نا اور ہمارے جو رجحانات ہیں، اللہ معاف فرمائے، سیاسی اتنے شدید بن گئے کہ جتنی ہمیں دین سے محبت ہونی چاہیے تھی ہمیں ان سیاسی لوگوں سے ہو۔ یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، بیٹا بیرون ملک سے آیا اور کئی سال بعد آیا۔ بیٹے کا رجحان تحریک انصاف کی طرف ہے، باپ کا رجحان نون لیگ کی طرف ہے۔ ہم من حیث القوم کدھر جا رہے ہیں؟ بیٹا گھر کی چھت پہ چڑھا جھنڈا لگانے کے لیے، نیچے سے باپ نے کہا مت جھنڈا لگانا، یہ اس نے کہا میں لگاؤں گا، اس نے کہا مت لگاؤ۔ بیٹا جھنڈا لگا رہا ہے، باپ نے نیچے سے گولیاں مار کے بیٹے کو اڑا دی۔ کئی سال بعد اتنی شدید محبت، کاش کاش ہمیں اتنی شدید محبت اپنے دین سے ہو جائے، قرآن سے ہو جائے، نماز سے ہو جائے، مسجد سے ہو جائے، اسلام سے ہو جائے، اہل اسلام سے ہو جائے، دین والوں سے ہو جائے، کسی نیک کی مجلس میں بیٹھنے کا ہمیں شوق حاصل ہو جائے۔ خدا کی قسم کبھی اس طرح کے کام دنیا میں نہ ہو۔ ہم تو نیکوں کی مجلس سے بھی گئے ہیں، ہماری صحبتیں، ہماری مجلسیں، ہماری دوستی، ہماری یاری، ہمارا تعلق، ہمارے قریب وہ جنبر کی مہر ہے۔ ایک بڑے مفلوق الحال انسان، گھر کے حالات بڑے تنگ تھے، 5 بچوں کو نہر میں پھینک کے اس نے خودکشی کر لی۔ دنیا کدھر جا رہی ہے؟ ہم کہتے ہیں ان بچوں کو کیا کر رہے ہو، کم از کم مدرسوں میں داخل کرا دو۔ ہم نہیں فیسیں لیتے آپ سے، نہیں خرچے لیتے آپ سے۔ اب یقین مانے اللہ کے فضل سے بچے جو گھر سے خرچے لے کے آتے ہیں نا، تھوڑے تھوڑے بیچاروں کو ملتے ہیں۔ ہم کبھی ان میں اعلان کر دیں نا کہ فلاں بندہ آیا ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، ضعیف ہے، ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، یا یہ بچہ ہے، وہ بیچارے اپنے خرچے تک جمع کرا دیتے ہیں کہ اس کے بدن پہ لباس آ جانا چاہیے، اس کو اللہ رب العزت کسی نہ کسی طرح اس تکلیف سے نجات دے دے۔ انہیں پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مسلم کربتا نفس اللہ عنہ کربتا من کربات یوم القیامہ۔ اللہ اکبر، بات وہی ہٹ کے بدلوں کی ہے نا۔ فرمایا دنیا میں اگر تم کسی تنگ مسلمان کی تنگی کو دور کر دو گے، اللہ تمہاری آخرت کی تنگیاں دور کر دے گا۔ سردی کا موسم ہے، کبھی ٹھٹھرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ لو، آپ کے دامن میں ہوں گے، آپ کے پڑوس میں پھرتے ہوں گے۔ ہمارے یہاں ایک یہ رجحان بھی بڑا غلط بنا ہوا ہے، اگرچہ ہے بھی، ہم کسی بھی مستحق کو مستحق نہیں سمجھتے۔ ہم کہتے ہیں بس جی نہ منگن کے طریقے بنایا ہے۔ یہ نوائے وقت کے خصوصی ایڈیشن پہ میں نے مضمون پڑھا، آپ کے یہ جنا ہاسپٹل کے قریب کی بات ہے۔ مضمون نگار خود لکھتا ہے کہ میں موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوں، ریکوری کے لیے جا رہے تھے، کسی سے پیسے ویسے لینے تھے، درمیان سڑک میں ایک آدمی کھڑا ہے، فٹ پاتھ پہ اس نے ایک چھوٹا سا بچہ لٹایا ہوا اور یوں ہاتھ باندھ کے لوگوں کو کہہ رہا میرا بیٹا بیمار ہے، میرے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں، کوئی اللہ کے لیے میرے بیٹے کا علاج کروا لے۔ لوگ ادھر ادھر گاڑیاں شاڑیاں شاں شاں کرتی ہوئی جا رہی ہوتی ہیں، اللہ رب العزت بھی دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے۔ اس نے میرے آگے ہو کے موٹر سائیکل کو روکنا چاہا تو میں نے بھی یہی زبان سے الفاظ ادا کر دیے، یہ تمہارا مانگنے کا ڈھنگ ہے۔ میں گیا جہاں سے پیسے لینے تھے لیے، اور واپسی آیا نا تو وہ آدمی اپنے بچے کو ہاتھوں میں اٹھا کے کہہ رہا تھا لو جی بچہ میرا مر گیا ہے، اب اس کے کفن کے لیے کوئی انتظام کر دو، میرے پاس کفن کے بھی پیسے نہیں۔ لوگ پھر بھی کچھ نہیں کر رہے، ہم اتنے بے حس اس لیے ہو گئے ہیں، ہمارے اندر اسلام نہیں ہے، ہم اسلام سے کوسوں دور زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم احادیث نہیں پڑھتے، ہم کسی مسلمان کی خیر خواہی کے کیا جذبات ہوتے ہیں کبھی نہیں پڑھا، ہم نے اس طرف کبھی توجہ نہیں کی، الا ماشاءاللہ میں مطلق بات کر رہا ہوں۔ اچھا وہ شخص کہتا ہے کہ اس نے میری موٹر سائیکل کے آگے بچہ کر لیا، چہرے سے کپڑا بھی ہٹایا ہوا تھا، لوگ پھر بھی نہیں مان رہے۔ کہا میں تو بریک میں نے لگا دی اور دیکھا تو اتنا خوبصورت بچہ، اور واقعی وہ اللہ کے پاس جا چکا ہے، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا ہے، میرے پاؤں کانپنے لگ گئے، ہاتھ کانپنے لگ گئے کہ قیامت کے دن رب نے یہی سوال کر لیا تو ہم جواب کیا دیں گے؟ ہمارے کو یہ سمجھتے ہیں
اب بس جی انہوں نے لٹن کے بہانے بنائے. ہمیں کون نہیں لوٹتا؟ کوئی ہے جو ہمیں نہ لوٹتا ہو؟ سبزی لینے جائیں تو وہ نہیں لوٹ لیتا، پھل والے نہیں لوٹ لیتے، گوشت والے نہیں لوٹ لیتے، بلوں والے نہیں لوٹ رہے، کرائے والے نہیں لوٹتے، ہر کوئی لوٹی جا رہا ہے. اور کبھی رب کے نام پہ تھوڑے سے لٹ جاؤ اور قیامت کو رب کو کہہ دینا اللہ تیرے نام پہ لوٹے تھے، لوٹے بھی کتنے ہیں؟ 100 دیا ہے بس. وہ بھی نہیں ہم سے ہوتا. تو برل وہ مضمون نگار لکھتا ہے کہ بس میں تو اتنا کانپ گیا نا کہ میں نے جلدی سے اپنی جیب میں ہاتھ مارا. میں نے نہیں دیکھا میری جیب سے کیا نکلا ہے، کیا میرے ہاتھ میں آیا ہے. میں نے اس کی جھولی میں ڈالا اور بس وہاں سے بھاگتا بنا. ایسے نہ ہو کہ گھر پہنچنے سے پہلے اللہ کا عذاب مجھ پہ نازل ہو. اب میں گھر گیا، گھر والی کو کہا کہ 3 دن تم نے بچوں کو سکول نہیں جانے دینا. اب تو مجھے خوف لاحق ہے کہ ان بچوں کو کہیں اللہ اس بچے کے بدلے میں اپنے پاس نہ لے جائے. کہا مجھے بھی بخار ہو گیا. میں 3 دن یوں ہی پڑا رہا. تیسرے دن دروازے پہ دستک ہوئی تو میں اٹھ کے باہر گیا تو وہی بندہ سامنے کھڑا. میں تو اور لرز کے رہ گیا کہ یہ کیا ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے تو یہاں کیسے؟ میرے گھر کیا ہوا؟ اس نے بڑے پیار سے جیب سے پیسے نکالے. کہا جناب یہ جو آپ نے مجھے اس دن پیسے دیے تھے نا، اس میں سے جتنا کفن دفن پہ لگا وہ لگا ہے، یہ میں آپ کو بقایا دینے آیا ہوں. اس میں آپ کا شناختی کارڈ بھی تھا. میں اس ایڈریس پہ آ گیا ہوں. شناختی کارڈ بھی لے لیں، یہ بقایا رقم بھی لے لیں، اور سنیں مزدوری کر کے جو رقم آپ کی میں نے لگائی ہے نا وہ بھی واپس دے کے جاؤں گا. یاد رکھنا. اللہ کہتا ہے میں تو پہلے لرزا ہوا تھا، میں نے اسے سینے سے لگایا، رو کے اس سے میں نے معذرت کی. پھر میری فیکٹری تھی، میں نے اپنی فیکٹری میں اس کو ملازم رکھا. بندہ اس قدر محنتی، اس قدر مخلص اور اس قدر نیک کہ دیکھتے ہی دیکھتے اپنی محنت سے وہ ماشاءاللہ ترقی کرتا گیا، سپروائزر بن گیا. پھر میں نے اس کی شادی بھی کروائی اور اللہ نے پھر اسے اولاد دی اور کسی حد تک اس کی زندگی بہتر ہوگی. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ. اللہ کہتے ہیں یہ گھاٹیاں کراس کرو، یہ گھاٹیاں بڑی مشکل ہیں، اور وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. کسی کو آزاد کرواؤ نا اگر کوئی پھنسا ہوا ہے، نہیں تو کسی یتیم اور غریب جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کا سہارا بن جاؤ. آنکھیں نہیں، یہ اسلوب بڑا عجیب ہے قرآن کا. کیا میں نے تمہیں آنکھیں نہیں دی؟ ہمارے ایک بزرگ ترجمہ کرتے کرتے تفسیر کرتے تھے، تمہیں یہ فقیر نظر نہیں آتے تھے؟ تمہیں یتیم نظر نہیں آتے تھے؟ تمہیں بیوہ عورتیں نظر نہیں آتی تھی؟ یہ بیمار پڑے ہوئے لوگ تمہاری آنکھوں سے اوجھل تھے؟ کیا کرتے رہے تم دنیا میں؟ اللہ اکبر. ایک حدیث تو اس قدر عجیب، یعنی اس کے الفاظ، قیامت کے دن اللہ رب العزت بندے سے کہیں گے میں بیمار ہوا تو نے مجھے پوچھا ہی نہیں. اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائیں گے وہ میرا بندہ بیمار پڑا تھا، اگر تو اس کے پاس جاتا تو وہاں میں موجود ہوتا. کیا مطلب؟ تو میرا بندہ بن جاتا، میں تیرا بن جاتا. میری رحمتیں تھی وہاں پہ، میری رحمت تیرے انتظار میں تھی. زندگی میں کتنی مرتبہ میرے اور آپ کے سامنے نیکی کا موقع آتا ہے، ہم ضائع کر دیتے، نہ کیا کریں. مجھے تو یقین مانے میں پرسوں ایک پروگرام پہ جا رہا تھا قریبی، مجھے ابھی تک افسوس نہیں جاتا. ٹائم کم تھا، میرے ساتھ فیملی بھی تھی، تو 3 بندے بیچارے مزدور وہ کھڑے ہیں ایک جگہ پہ، اور وہ بیچارے اونچی اونچی آواز لگا کے ان میں سے ایک کہہ رہا تھا اللہ کے بندو آج ہماری دیہڑی نہیں لگی ہے، میں کھانا کھلا دوں. کوئی نہیں ان کی سن رہا. میرے ساتھ چونکہ فیملی تھی تو میں نے کہا میں ذرا ان کو گھر چھوڑ کے آتا ہوں، تو ان کو انشاءاللہ میں قریبی ہوٹل ہے کھانا بھی کھلاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی، لیکن میں واپس آیا تو وہ نہیں تھے. مجھے افسوس ہوا، کاش میں اس وقت گھر والوں کو کہیں کھڑا کر دیتا اور اس نیکی سے فائدہ اٹھا لے. ایک نابینا آدمی چلتا ہوا آپ نے دیکھ لیا، سڑک کے کنارے کھڑا ہے، آواز دے رہا ہے کون مجھے سڑک پار کروا دے، میں نابینا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا، میں معذور ہوں. ہم آنکھوں والے کیسے گزرتے ہیں اس کے پاس سے؟ رک جائیں، ہاتھ پکڑ لیں، لے جائیں اس کو. صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے من مشى مع مکفوف 40 خطوة غفر له ما تقدم من ذنبه.
کسی نابینے کا ہاتھ پکڑ کے 40 قدم اس کے ساتھ چلو، اللہ تمہاری پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ جذبے ہمارے اندر پیدا ہونے چاہیے۔ ہم نے اللہ کے لیے کیا کرنا ہے، اللہ کے دین کے لیے کیا کرنا ہے، میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا کرنا ہے، میں نے اللہ کے سامنے جب کھڑا ہونا ہے تو حساب دینے کے لیے میرے پاس کیا ہونا چاہیے، میں کیا چیز ہے جو اللہ رب العزت کو پیش کر دوں اور میرا مالک مجھ سے خوش ہو کے میرے حساب کو ویسے ہی ختم کر رکھیں۔ اپنی زندگی میں کوئی عمل رکھیں۔ میں نے پہلے بھی ایک درس میں اشارہ کیا، کوئی چھپا چھپا عمل اپنی زندگی میں ایسا رکھیں کہ جس عمل کا سوائے رب کے اور آپ کے کسی کو علم ہی نہ ہو۔ جب کبھی اللہ نہ کرے پھنس جائیں دنیا میں یا آخرت میں، وہ عمل اٹھا کے اللہ کے سامنے پیش کر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں کسی نے پوچھا تھا قیامت کے دن حساب ہوگا تو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا 16 سال کی محنت، سفر، حضر، سردی، گرمی، بھوک، پیاس، پتے کھائے، میں نے پتہ نہیں کیا کیا کھایا اور کیسے کیسے میں نے یہ اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں کو جمع کیا، قیامت کے دن اللہ حساب لے گا، میں صحیح بخاری اٹھا کے آگے رکھ دوں گا۔ یہ ہے میری زندگی کا سرمایہ۔ اور صحیح بخاری کی وہ طویل حدیث ہے، ہم نے تیسری کلاس کی اسلامیات میں پڑھی تھی، آج ہمارا نصاب تعلیم ہی بدل گیا۔ وہ 3 بندے جو غار میں پھنس گئے تھے، اللہ اکبر، کہا اب کون ہمیں یہاں سے نجات دے سکتا ہے؟ لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے، پہاڑ گرا ہے، دروازہ بند ہوا ہے، کوئی چھوٹا موٹا پتھر تو ہے نہیں کہ ہم تینوں بندے مل کے اس کو گرا لیں گے، پورا پہاڑ آگے آیا پڑا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ ان میں سے کسی ایک نے کہا اب اپنے کسی ایسے عمل کو یاد کرو جس عمل پہ تمہیں ناز ہو۔ ہمیں ناز تو نہیں ہونا چاہیے اپنے عملوں پہ، نہ جانے اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، لیکن کچھ اعمال ہماری زندگی میں ایسے ہونے چاہیے۔ ایک بولا کہ اللہ تو جانتا ہے میں اپنے چچا کی بیٹی سے بڑی شدید محبت کرتا تھا اور میں اس سے تعلق بھی قائم کرنا چاہتا تھا ناجائز۔ اس نے مجھ سے رقم مانگی 1000 دینار، میں نے اکٹھے کیے، میں نے اس کو دیے، پھر میں اس کے بدن کے قریب ہوا حتیٰ کہ بے پردہ ہو گئے ہم، تو اس وقت اس عورت کی زبان سے نکلا تھا اللہ سے ڈر جا، کیا کرنے لگا ہے تو؟ اللہ تو جانتا ہے میں نے تیری رضا کے لیے اپنی خواہش کو قربان کیا تھا، کوئی نہیں تھا وہاں پہ دیکھنے والا، گناہ سے بچانے کے لیے مجھے کوئی نہیں تھا وہاں پہ، کوئی روک نہیں تھی، کوئی ٹوک نہیں تھی، صرف وہاں سے اگر میں اٹھا تو اللہ تیری رضا کی خاطر اور تیرا خوف دل میں سما کے، یا اللہ اگر یہ عمل تیرے لیے تھا اور تو جانتا ہے تیرے لیے تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتھر کا منہ تھوڑا سا پیچھے ہو، تھوڑا سا کھلا، روشنی آنے لگ گئی، امیدیں لگ گئی۔ دوسرا بولا اللہ تو جانتا ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بکریوں کا چرواہا تھا، بکریاں چراتا تھا، سب سے پہلے میں اپنے والدین کو دودھ پلاتا تھا۔ شادیوں والوں، بچوں والوں، ہم بھی بچوں والے، آپ بھی بچوں والوں، کیا ہو جاتا ہے جب بچے ہوتے ہیں تو ماں باپ کی حیثیت ہی ختم۔ بیوی نے کہہ دیا، بچے نے کہہ دیا، بس اے بابے نو کی پتہ ہے۔ چند لوگ دنیا میں ایسے ہیں، چند، اللہ تجھے پتہ ہے ایک دن میں آیا لیٹ ہو گیا، ہوا بھی کسی مجبوری کی بنیاد پہ، ویسے نہیں، میں نے آگے بکریوں کا دودھ دوہا، پیالہ پکڑ کے جلدی سے والدین کے کمرے میں گیا تو وہ سوئے ہوئے ہیں، میں ان کے سرانے کھڑا ہوں، اٹھیں گے تو انہیں پلاؤں گا۔ کہ اللہ تجھے پتہ ہے میرے بچے بھوک سے نڈھال میرے قدموں پہ گر رہے تھے، منتیں کرتے رہے، مجھے گوارا ہی نہیں تھا کہ میں اپنے والدین سے پہلے بچوں کو دودھ پلا دوں۔ میں نے اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے کہ آج میں اتنا لیٹ کیوں ہوا اور میرے والدین سو کیوں گئے، ساری رات میں ان کے سرانے کھڑا رہا ہوں، کوئی تھا دیکھنے والا؟ اللہ تجھے پتہ ہے تیری رضا کی خاطر کی ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، اور یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا، تو جانتا ہے، تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اللہ رب العزت نے اس پتھر کو تھوڑا سا اور ہٹا دیا، بلکہ ایک روایت میں پہلے دوسرے کا واسطہ تھا، وہ بھی عجیب بندہ تھا اللہ کا۔ کہا تجھے پتہ ہے اللہ میرے پاس ایک بندہ مزدوری کے لیے آیا تھا، اس نے مزدوری کی اور مزدوری لیے بغیر چلا گیا، آیا ہی نہیں، میں اسے جانتا نہیں تھا، میں نے اس کے پیسوں کی ایک گائے خریدی،
ہم بھی تجارت کرتے ہیں، آپ بھی تجارت کرتے ہیں، ہمارا بھی لین دین ہے، آپ کا بھی لین دین ہے، ہمارا بھی لوگوں سے معاملہ ہے، آپ کا بھی لوگوں سے معاملہ ہے۔ دیکھیں میں بھی اور آپ بھی کتنا صاف ہے، ہم اپنی کمائی کے مسئلے میں کتنے پرہیزگار ہیں۔ ایک شبہ کا دینار نہیں ہونا چاہیے، شبہ کا درہم نہیں ہونا چاہیے، اور شبہ کا پیسہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے پاس۔ صاف شفاف روزی، چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ۔ کل میں نے گائے خریدی اور اس گائے میں اتنی برکت آئی کہ ریوڑ بن گیا، جانور ہی جانور، گائے گائے۔ ایک عرصہ بیتنے کے بعد وہ آ گیا۔ میں نے آپ سے ایک مزدوری لینی تھی، ایک دن کی مزدوری میری رہتی تھی۔ اللہ میں نے اسے کہا یہ ساری گائیوں کا ریوڑ تیرا ہے۔ اس نے کہا مذاق کرتے ہو، میری ایک دن کی تھوڑی سی مزدوری ہے، تم یہ کیا بات کر رہے ہو؟ کہا یہ ریوڑ تمہارا ہے، یہ تیرے پیسوں سے اللہ نے برکت دی تھی۔ میں نے اس مزدوری کی گائے لی کہ اللہ تو جانتا ہے میں نے پورے کا پورا ریوڑ اس کے حوالے کر دیا تھا۔ کیوں جی؟ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم اٹک جاتے ہیں، اپنی طرف ہم جھکتے ہیں۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تول کے دیتے ہو نا، تول کے، تو دوسرے کا پلڑا بھاری کرو، کل ہو و زن ہو، یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے۔ اور کعبہ کے رب کی قسم ہے جب تک مسلمانوں میں یہ چیزیں تھیں آسمان سے برکتوں کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہماری ہمسائی تھی، ان کے پاس دودھ لینے جاتے تھے تو اس وقت گڈویاں چلتی تھیں، ہم آ گئے ماشاء اللہ، ڈبے جا بنائے نے، لیٹر ویٹر نہیں، وہ کلو سے بھی زیادہ ہوتا تھا۔ 3 ڈالتی اماں جی اور ایک آدھا پھڑ کے زائد دوبارہ، ایلا پتر تو میرے استاد دا پتر ہے، لے جا۔ برکتیں تھیں، آرام تھا، راحتیں تھیں، سکون تھا۔ آج نفسا نفسی کا عالم ہے جناب۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے تو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ کو ماری جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جابر یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے حبیب یہ بگڑ گیا، بات ہی نہیں مان رہا۔ اونٹ اگر تھوڑا بگڑ جائے نا تو اس کی حالت بڑی عجیب ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بیچ دو۔ کہا ٹھیک ہے لے لیں۔ اب آج کی مثال آپ سمجھے، اونٹ 3 لاکھ کا ہے تو سیدنا جابر رضی اللہ عنہ جان چھڑانے کے لیے 1 لاکھ کا دیں گے۔ چند اونٹیوں پہ کہتے ہیں میں نے اونٹ بیچ دیا، کسی کام کا تو اب رہا نہیں، چلتا ہی نہیں، کھڑ ہو گیا، بس رک جائے گا یہاں پہ۔ بعض دفعہ تو ایسے جانوروں کو ان کی جگہ پہ ذبح کرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اونٹ خریدا، آپ نے اونٹ کو تھوڑا سا ہاتھ لگایا تو اس کی رفتار اتنی بڑی ہے کہ وہ ساری سواریوں سے آگے نکل۔ تو پنجابی ہے کہ حضرت جابر کے دل نو کھو پہنے، یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے یہ کہا کہ رقم میں آپ کو مدینہ میں جا کے دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ مدینہ پہنچے، تھوڑی ہی دیر بعد سیدنا جابر پیسے لینے آ، کہتے ہیں میں آیا نا تو مسجد نبوی کے دروازے کے ساتھ ہی میرا اونٹ بندھا ہوا ہے، اور دل نو محسوس ہے۔ میں گیا، میں نے کہا اللہ کے پیغمبر میرے پیسے دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو کہا بلال پیسے دے دو جابر کے، جتنے میرے پیسے طے ہوئے تھے۔ جابر کہتے ہیں کہ جو رقم طے ہوئی تھی آپ نے مجھے دے دی، اور جب میں جانے لگا نا تو آپ نے سیدنا بلال کو کہا بلال جابر کو اور پیسے دے دو، سستے داموں اونٹ بیچ بیٹھا ہے بیچارہ۔ ہمارے پاس کوئی پھن سے صحیح گاہک منٹ نہیں گزارتے اور اس سے رقم بٹور کے ہو گئے۔ کہا زن ہو، وزن بڑھا ان اونٹیوں کا، ان چاندیوں کا۔ سیدنا جابر کہتے ہوتے تھے وہ جو اللہ کے حبیب نے مجھے بطور برکت کے زائد رقم دی تھی نا، یہ ساری زندگی مجھ سے ختم ہی نہیں ہوئی۔ کہا میں مسجد نبوی سے نکل رہا تھا، آپ نے فرمایا نادی جابر، اے بلال جابر کو واپس بلا۔ کہا میں واپس آیا کہ اب کیا ہو گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر یہ اونٹ بھی تیرا ہے، اونٹ بھی لے جا، مت سمجھنا محمد عربی نے تجھ سے کم قیمت میں کسی بات کا دھوکہ کیا ہو، اونٹ بھی تیرا، پلڑا جھکا دوسرے کا، پھر دیکھ تیرے رزق میں اللہ رب العزت برکتیں کیسے کیسے نازل کرتے ہیں۔ یہ تو بڑے پرانے دور کی بات ہے، میں جب سعودی عرب میں پڑھ رہا تھا
اس وقت جو بعین ہی وہاں پہ واقع ہوا ہے. بنگلہ دیش سے ایک آدمی آیا، وہ بیچارے وہاں بڑے کمزور سے کام کرتے ہیں، سڑک پہ صفائی کر رہا تھا. وہ بھائی نے اسے تلاش کرتے کرتے جگہ کا پتہ کیا کون سے ایریے میں وہ صفائی کرتا ہے، اور کرتے کرتے گیا، اس کو گلے ملا اور اس کے ہاتھ سے جھاڑو پکڑ کے نا اس نے نیچے پھینک دیا. کہا بھائی اب اپنی واپسی کا ویزا لگوا لے. وہ بیچارے کئی سال نہیں جاتے. میں نے ایک سے پوچھا تو اس نے کہا مجھے 25 سال ہو گئے، میں واپس نہیں گیا. کہا ویزا لگوا کے کیا کروں گا، یہاں تھوڑی سی ملتی ہے تنخواہ، وہ میں گھر بھیج دیتا ہوں روزی روٹی کے لیے. کہا نہیں بس آ جا تو. اب کہا کیسے آ جاؤں؟ کہا تو اس وقت کروڑوں کا مالک ہے. تو اللہ کے بندے کیا مذاق لگا رکھا ہے تو نے، میں یہاں سڑکوں کی صفائی کرنے والا کروڑوں کا کیسے مالک؟ کہا میں سچ کہہ رہا ہوں. ابو جان فوت ہوئے تھے، تھوڑی سی رقم ہم دونوں کے حصے میں آئی تھی، ہم دونوں بھائی. میں نے اس رقم سے کاروبار شروع کیا. تیرا حساب الگ لکھتا رہا، اپنا حساب الگ لکھتا رہا. آج تو بھی ایک فیکٹری کا مالک ہے، میں بھی ایک فیکٹری کا مالک ہوں. ساری رقم تیری میرے پاس امانت ہے، لہٰذا تجھے اب سڑکوں کی صفائی کی ضرورت نہیں ہے. اب اتنی صاف شفاف تجارت کر کے تو دیکھو، رزق میں برکت تو دیکھو کیسے آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو اس بات کا خصوصی حکم بھی دیا ہے. آپ نے فرمایا یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، جب تم لین دین کرتے ہو نا وہاں یحضرانی اللغو والشیطان، ایک حدیث میں الحلیف کے الفاظ ہیں. جب تم چیزیں لے رہے ہوتے ہو، دے رہے ہوتے ہو، بیچ رہے ہوتے ہو، خرید رہے ہوتے ہو، 3 چیزیں وہاں دوڑ کے آ جاتی ہیں. پہلے نمبر پہ شیطان، دوسرے نمبر پہ قسمیں، تیسرے نمبر پہ کچھ لغو فضول قسم کی باتیں. چیز ہلکی سی ہوگی، ایسے باتیں بڑھا کے یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے، یہ ایسے ایسے ہے. فرمایا شوبوا ببیعکم بصدقہ، ایک کام اپنی تجارت کے ساتھ ساتھ کر لو، اور وہ یہ ہے کہ اپنی تجارت میں صدقے کو شامل کر لو. تم صدقہ کرتے جاؤ گے، تمہارے یہ تینوں کمیوں کوتاہیوں کو اللہ رب العزت معاف کرتا جائے گا. تو میرے دوستو بھائیو، ہم آج دنیا میں سیدھی بات ہے جو کچھ کر رہے ہیں، ہم یہ آخرت کا دانہ پھینک رہے ہیں، اور قیامت کے دن یہ سب ہمارے سامنے بالکل شیشے کی طرح ہوگا. یوم تجد کل نفس ما کسبت. آج تو ہم کسی سے چھپ گئے، کسی سے چھپا لیا، کسی کو پتہ نہ چلنے دیا، لیکن روز قیامت کچھ نہیں ہے. ہمیں اپنی زندگی کو انتہائی صاف شفاف رکھنا چاہیے. دین کے لیے وقت نکالیں، دین سیکھنے کے لیے وقت نکالیں، اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے وقت نکالیں. جو عبادات فرض ہیں ان میں ذرا بر سستی نہ کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد